التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آ جاؤ ادھر سامنے آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی اللہم بجائے محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین اللہم اجل ولیک الفراج اللہم اجل ظہورا برلا قلیل عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے مالک اس عبادت دا صدقہ ساڑیاں اے 10 دن محرم دیاں عبادات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرا مالک پانیان عشرہ تمام سادات و مومنین برادری دا جتنا جتنا کسے دامے درہمیں سخنے قدمیں اپنا اپنا حصہ پائے بطول دے پتران دی شہادت دا واسطے میرا مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرا مالک اساں تمام نو سیرت معصومین علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرن دی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما میرا مالک بڑا پورا شوق زمانہ ہر شریف دی عزت ناموس جان مال رزق دی محافظت فرما جتنے حاضرین مجلس ابتدائی مجلس چاکے مجلس دی زینت بنین میرا مالک تمام دی توفیقات خیر اضافہ فرما وسیع اور حلال رزق نصیب فرما میرا مالک جتنیاں پردیدار ماما بہنہ دیاں پرسے واسطے روزانہ تشریف لے آندیاں جڑیاں بے اولادن مالک اللہ واسطے حسین دے تسے بچڑے علی اصغر دی بیاستا اولاد نرینہ و صالح نصیب فرما میرا مالک جنہاں نو اولاد عطا کیتی ہے زندگیاں دراز فرما مومنہ مخصوصہ نو حیاتی والا وارث نصیب فرما جنہاں مومنین نے میرے ذمہ جو دعاواں لائیاں ہیں تمام دی حاجات شریعہ نو پورا فرما میرا مالک باران رحمت دا نزول فرما زیارات مقامات مقدسہ دی میرا مالک خود حفاظت فرما تمام حاضرین و حج و زیارات و مشرف فرما وارث زمان حجت دوران ولی زمان منتقم آل محمد امین مرتجے زمین ذوالفقار 40 گھران دے وارث تا جلدی ظہور فرما امام علیہ السلام دے ظہور پر نور نال دنیا نو منور روشن فرما میرا مالک ساڑیاں آنکھاں ساڑے کردار نو اس قابل بنا جو امام علیہ السلام دی زیارت تو مشرف ہو سکیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے پھر بھی صلوات پڑھو نال لا دیو با ٹھیک ہے صادق امام فرمیندن جڑا بندہ خلوص نیت نال ساڑی ذات تے درود پڑھدا ہے زندگی بھر ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد درود دا جڑا بار بار آکھیا جاندا ہے تو کوشش کیجی کرو جدوں اس درود پاک وچ محمد و آل محمد دا نام آوے نا اس ٹائم بلند آواز نال پڑھی کرو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مولوی حضرات نے درود نو بڑا شارٹ کر دیتا ہے اسی عموماً سنے ہو اسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر اللہم صلی علی محمد یا کسے صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دیں دینے مطلب کہ جتھے آل دا لفظ آندہ ہے اتھے انہاں لوگاں جڑے بغض رکھ دین اہل بیت نال انہاں ڈھیر ساری پریشانی ہوندی ہے تو اس فکر نو بھی اجاگر کرنا علماء دی ذمہ داری ہے تو آل محمد دا نام جتھے بھی آوے درود وچ تو بلند آواز نال چایا جاوے صرف مجلس وچ نہیں بلکہ جس جاتے بھی ہوئے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ بہر والے ہو رہے درود والے ہو رہے
جڑے نماز درود نہ پڑھن، جنہاں دی نماز نہ ہووے او ہور ہیں، تے جنہاں دے اتے درود پڑھیا جاندا ہے او ہور نے۔ تو اسے اپنیاں تمام حاجات دی قبولیت واسطے چونکہ یاد رکھے جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہووے او مجلس شبیر وچ قبول ہوندی ہے۔ تو اپنیاں دعاواں نو ذہن وچ رکھ کے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر اور ایسے مرحومین دی خاطر جنہاں دا پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں، شہدائے ملت جعفریہ دی خاطر واجباً ایک صلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وآل ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم اشرف الانبیاء والمرسلین وانا عبد المؤید الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد رسول دی ذات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے ایک حاجات منظور و مقبول فرماوے۔ توڑا ٹر آیا حسنین کریمین دا پاک نانا اپنی بارگاہ اور بارگاہ سیدہ قبول و منظور ہو جاوے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انتہائی مختصر حاضری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بندے پڑھ لیا وہ بندہ مسلمان ہے، اور دین اسلام میں جو بندہ داخل ہو گیا پھر جدوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان بن گیا پھر اس بندے تے واجب ہے کہ جو اللہ دا قرآن آکھے او مننے، جو آمنہ دا لال نبیاں دا سلطان آکھے او مننے۔ انہاں دے متعلق انہاں ہستیاں دے متعلق چونکہ حکم ہے کہ انہاں دے سامنے کیوں اور یا مت کرو، کہ کم کراں تے کیوں کراں، یا انج نہ ہوندا تے انج ہو جاندا۔ انہاں ہستیاں دے متعلق فقط حکم ہے چونکہ خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرما دیتا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی وہ ہے کہ جڑا وحی دے بغیر اور میرے امر دے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اے وہی بولتے ہیں جو خالق لم یزل آکھے، جو اللہ آکھے وہ آل محمد کر دیں۔ تو اگر آسان لفظاں جیندہ سلیس ترجمہ کیتا جائے تو انج بن سی کہ جیڑا جیڑا کام مدینے آلے کر دے گئے اللہ قرآن بھیجیندا گیا۔ اللہ نے کسے معصوم دے کم نو اپنے ذمہ نہیں لایا، فقط رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہستی نے کہ جنہ اگر زلفاں دے وچ کنگھی کیتی ہے تے اللہ نو زلفاں پسند آئیاں تے اللہ قرآن وچ قسمہ چاہیاں۔ پھر میرے مالک نے اکھاں چ سرما پاتا تو میرے اللہ نے قرآن وچ قسمہ چاہیاں۔ کسے نبی دے فعلو نبی نے اللہ نے اپنا فعل نہیں آکھیا، فقط محمد مصطفیٰ وہ ہستی نے کہ جنہ جنگ دے دوران ایک جنگی تیر چلا جائے اللہ کہے مصطفیٰ اے تیر تو نہیں ماریا، اے میں محمد نے میں اللہ نے ماریا۔ کہ مصطفیٰ اے تیر تو نہیں چلایا بلکہ میں اللہ نے چلایا ہے۔ اور پھر زبانی نہیں، یاد رکھے اس گھر قیمت ہے فقط توڑی نیت دی۔
اس دروازے تے موٹراں کاراں گڈیاں جائیداد پیسہ دولت زر نہیں پوچھ دے، فقط اس دروازے تے اگر قیمت ہے تو وہ ہے تواڈی عقیدت دی، تواڈے خلوص دی، تواڈی نیک نیتی دی، اور سب تو بڑی بات کہ تواڈا محمد و اہل بیت محمد دے نال عقیدہ بلند ہونا چاہیے۔ عقیدے دی قیمت ہے تو زبانی نہیں، زبانی تو ہر بندہ شیعہ بنن واسطے تیار ہے، ہر بندہ شیعہ کہلوان واسطے تیار ہے، لیکن یاد رکھنا آل محمد نو ایسے شیعہ دی ضرورت نہیں کہ جڑے باعث ننگوار ہو میں، محمد والے محمد نو عمل والے اور کردار والے شیعہ دی ضرورت ہے۔ وہ خالق لم یزل فرما رہی ہے کہ میں تن اس جان تے بھیجیا ہے اچھا بنا کے خوبصورت بنا کے، عمل دے لحاظ نال کل تو اچھا بن کے خوبصورت بن کے کردار دے لحاظ نال میں اللہ نے تین اکھ دیتی تو سوہنی ہاتھ دیتے تو سوہنے عطا کیتے، چلن واسطے پیر عطا کیتے، تینوں ہزار ہاں نعمتاں عطا کیتیاں، اور اللہ پہ آدھے چونکہ میں ارادہ رکھدا ہم کہ کل تو اچھا بن کے عمل دے لحاظ نال کردار دے لحاظ نال میں خالق لم یزل دی بارگاہ وچ پیش ہو سیں، میں اللہ تیرے تے راضی ہو سیں، چونکہ انسان دی خلقت دی بھی کوئی وجہ ہے، جی میں خالق لم یزل نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جنوں انس نو خلق کیتا کس واسطے؟ اپنی عبادت واسطے۔ تو میرے انتہائی واجب الاحترام شیعہ سنی صاحبان، یہ جڑا دین ہے نا وہ محمد مصطفیٰ دا، وہ خالق لم یزل فرما رہے ہے کہ تینوں اچھا بنا کے خوبصورت بنا کے اکھاں دے کے ہاتھ دے کے پیر دے کے اتنیاں نعمتاں دے من دے بعد میں خالق نے تین کلا کوئی نہیں چھوڑیا ہوئے، تیرا اس جہان دے اتے وارث کوئی نہیں، تیرا کوئی وسیلہ کوئی نہیں، محمد جیسا نبی بھی میں عطا کیتا ہے، علی جیسا امام بھی میں عطا کیتا ہے، اور وہ اللہ فرما رہے ہیں یا علی یا علی، میں تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اچھا یہ جڑا سی یا علی مدد آتے ہیں، اگلے دن بھی تو نے قصہ سنایا، چلو یاد آ گیا ایک اور سنا دے وہاں۔ ملنگا دی عادت ہوندی ہے جتھے بہ میں یا علی مدد دے نعرے، کوئی مولوی ہے تو اس نپ لے ایک ملنگ نو کہ اورے آ ذرا تو جتھے ہی ملدا ہے یا علی مدد، جو مسجد وچ ملے تے یا علی مدد، امام برگاہ وچ ملے تے یا علی مدد، جو گلی وچ ملے تے یا علی مدد، بازار وچ ملے تے یا علی مدد۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ سلام آکھی کر، اللہ دی رحمت آکھی کر، یا علی مدد ہر جاتے جو آدھے ہیں۔ اس آکھیا تو چڑھے ہی آج میرے اگے ہیں، آج تیرے کو لو پوچھے بغیر میں ویسا نہیں۔ اس آکھیا میں بڑا کمزور جیا بندہ، میری باں چھوڑ، ہون گل تے عقیدے والی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو عقیدے دے وچ ملنگ ڈاڈا ہے، باڈی دے وچ مولوی ڈاڈا ہے۔ اس آکھیا میں تینوں آج چھوڑنا ہی نہیں، اس آکھیا تینوں آج دسے بغیر میں بھی گھر جانا ہی نہیں۔ آکھیا یا علی مدد آ کے اسی بندے دی شکل ویکھ لیندے ہیں جو سلام دے قابل ہے بھی یا کوئی نہ۔ تو نام علی علیہ السلام ختم قرآن دا ثواب ہے، دویں ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ تو اللہ نے انسان نو بے مثال پیدا کیتا اور فرمایا تین انجے نہیں چھوڑ دیتا اس جہان تے بے تیرا وارث ہی کوئی نہیں۔ اور الحمدللہ اسی تو سر فخر نال بلند کر کے آدھے ہیں لوگاں کول ایک وارث نہیں، خالق نے سان 14 وارث عطا کیتا ہے، چونکہ معاشر والے دن ہر بندے نے اٹھی منا ہے اپنے امام دے پیچھے، اور زبانی نہیں تھا۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دا جملہ، یہ میں کافی مجالس سے پڑھتا رہا اور میں نے اپنی زندگی نالوں بھی یہ جملہ قیمتی لگتا ہے۔ وہ فرمیندے رہندے ہیں استاد العلماء علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم کہ جدہ سردار ہووے علی جیسا، سردار ہووے امام حسین ابن علی جیسا، سردار ہووے بہرہ 14 جیسے، پھر نوکر بھی ایسی سیرت اور کردار دا مالک ہونا چاہیے۔ اگر اجتماع وچ بیٹھو یا جو ہووے ان دی ٹور ان دی گفتگو تو پتہ لگے علی جو چنگا ہے غلام ہی چنگا بیٹھا ہوئے۔ فرمیندے رہندے ہیں جڑا جملہ جگ جملہ اس مجلس دا، فرمیندے ہیں کہ جدو مولا دے سامنے مولا دی زیارت واسطے معاشر والے دن بندہ حاضر ہووے
تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انسان دا سر ادب نال جھکے، شرم نال نہ جھکے کہ مولا میں ہی تیرا نوکر ہوں۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام زبانی نہیں، زبانی تک کئی آئے، ایک مدینے نہیں آیا دیکھ کے آدھے مولا میں تھوڑا غلام ہاں، امیر کائنات فرمایا تو ساڈا کچھ ہی نہیں لگتا۔ دیکھ کے آدھے جی نمازی علی فرمایا حسین تھوڑا غلام ہاں، علی فرمایا نہیں جی پرہیزگار ہاں، علی فرمایا حسین تھوڑا غلام ہاں، علی فرمایا نہیں جی روزے رکھدا ہاں، روزے دار ہاں، علی فرمایا حسین تھوڑا غلام ہاں، علی فرمایا نہیں۔ دیکھ کے آدھے جی ہاں تے تھوڑا منو یا نہ منو، امیر کائنات مسکرا کے فرمایا اچھا جو ساڈا غلام ہے اور سامنے تندور بلدا پیا اون دے چھلانگ مار۔ توجہ بھائی، میں مدینے دی گل شروع کی تھی تو پریشان نہ ہو۔ امیر کائنات نے غلام نو مدینے چ آکھے میں تندور بلدا پیا بزرگو اون دے چھلانگ مار، 7 قدم پچھا ہٹے۔ دیکھ کے آدھا مولا میں تے سونی بدام جڑا تون من لوے اگ تو بچا لیندے ہو تے جڑا سلام کرن واسطے آوے اون دے واسطے اگ۔ امیر کائنات دی اکھاں سرخ ہوئیاں، اللہ دے جلال نو جلال آیا۔ معصوم فرمائندے ایو تا گل میں آکھے تو ساڈا کچھ نہیں لگدا، اگ ڈٹھی ای حکم نہیں بھی ڈٹھا جو آکھن والا کون ہے؟ ذرا یہ تا دیکھیں ہاں جو حکم دیون والا کون ہے، آکھن والا کون ہے؟ اس کہ مولا کوئی تہاڈا ایسا نوکر۔ اج دی گل اج دی گفتگو شیعہ دے ہوتے ہے کہ شیعہ نو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا کوئی تہاڈا ایسا نوکر جڑا تہاڈا آکھا من کے تے اگے چلا جاوے۔ مولا فرمایا کئی ہے نہیں تے اگ ڈٹھی ہے نا، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کراون والے موجود ہیں۔ آدھے مولا تہاڈا کوئی بھی شیعہ ویکھنا چاہندا۔ امیر کائنات فرمایا ٹھیک ہے، ظہر اثر دی نماز امیر کائنات نال مدینے پڑھی۔ ذہین ازادار ہوندے جڑے اشارے سمجھن، اشارے دا لطف ہی مجلس دا لطف ہوندا ہے۔ ظہر اثر دی نماز امیر کائنات نال مدینے پڑھی۔ نماز تو بعد مولا متقیان فرمایا آ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ، اکھاں بند کر۔ آدھے میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے، مدینے دا شہرہ ظہر اثر دی نماز پڑھی۔ لحظہ 1 سیکنڈ نہیں گزرا، امیر کائنات فرمایا ہاتھ چاہ اور رکھ کھول۔ آدھے جدوں میں ہاتھ چایا اکھ کھولیے تے سمجھ نہیں لگدی نہ او مدینہ ہا، نہ او گلیاں، نہ او موڑ، نہ او علاقہ۔ میں آکھے مولا تے اے کیڑی جائے؟ امیر کائنات فرمایا سامنے چورستے تے جا، ایک گھوڑے سوار آسیا، جداں او تیرے کولو گزرے اون دے کولو پوچھیں شہر دا نام کیا ہے؟ وعدے نال پیادا ہر بندہ بولے سی جس بندے دی توجہ میرے پاسے چورستے تے آئے، گھوڑے سوار گھوڑے تے چڑھ کے آئے، دیکھ کے آدھے سلام، وہ آکھا میرا بھی سلام۔ وہ آکھا اتھوں مدینہ کتنا سفر ہے؟ وہ آکھا مدینے نو چھوڑ، پہلے اے دسا اس شہر دا نام کیا ہے؟ وہ آکھا اس شہر دا نام ہے جہا بلکا۔ وہ آکھا اتھوں مدینہ کتنا سفر ہے؟ وہ آکھا تیرا دماغ خراب ہے۔ وہ آکھا 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑے وقت جا کے پہنچی مدینے، انہیں بازو نو جھٹکا دے کے آدھے تو آتا ہے 500 سال، وہ آتا ہے اکھ بند کر کھول۔ یا اللہ کیا تو آتا ہے 500 سال، وہ آتا ہے اکھ بند کر کھول۔ گل جو سنی ہے اس نے تے پریشان ہو کے سر نیواں کر کے امیر کائنات کو لا کھڑے۔ مولا فرمایا پوچھ آئے شہر دا نام؟ آدھے جی آپ پوچھ آیا۔ امیر کائنات فرمایا تائیں علی نو سمجھا جو نہیں؟ مدینے نات فرمایا تائیں علی نو سمجھا جو نہیں؟ مدینے جو کیڑے لے ٹو رہے ہیں؟ وہ آکھا جی ظہر اثر دی نماز پڑھ کے۔ امیر کائنات فرمایا سورج کھڑوتا ہے یا لہ گیا ہے؟ دیکھ کے آدھے جی سورج تے اجاں کھڑے۔ علی فرمائندے پھر عقل دا علاج کر، جڑا علی تین ظہر اثر دی نماز مدینے پڑھاوے اور اتنا جلدی تین جہبل کا لے آوے، اسے علی دی طبیعت جڑ جائے، مغربی شاہ پھر مدینے نہیں پڑھا سکدا۔ حیدری اسے کہا جی پڑھا سکدے ہو، سفر بڑا ہے، پد بڑا ہے۔ مولا فرمایا کوئی عرض نہیں، وانج میرا شیعہ دیکھ، جملے دے پوری توجہ فرمائے سو کتھاں ہیں؟
امیر کائنات فرمائندے نے دو گلیاں کراس کر کے تیسری گلی ان دی نکر دے اتے ایک کسائی ہے پھٹے دے چڑھا بیٹھا ہو سی گوشت بنا رہا ہو سی او میں علی دا شیعہ ہے کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نو علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ میرا شیعہ ہے اے نال ٹریا ہو جائے امیر کائنات کسائی دا آخرین جو او میں علی دا شیعہ ہے ان دا مطلب بزرگ صدا تو مومنین مولا دا جملہ اس بات دی دلالت کر دے کہ ذات بدنام نہیں ہوندی بندے کمینے جم پاؤندے نا ذات دا تو کسائی ہے لیکن عقیدہ اور احترام اتنا بلند ہے امیر کائنات نال جو علی فرما رہے ہیں کسائی میں علی دا شیعہ ہے آدھے مولا ٹھیک ہے 4 قدم چیز امیر کائنات فرمایا پہلے تو انہوں پتہ لگ ویسی چونکہ ساڑا وفادار نوکر ہے اگر میرا پوچھے نا اندھا عقیدہ دیکھنا ہی نا آل محمد دے نال اگر میرا پوچھے تو میرا نا نہیں چاہنا مولا توڑا پوچھے وہ پوچھے ہی چاہ میں کتھوں آیا ہیں کیڑے لیٹ ہو رہے ہیں مولا فرمایا تو آنکھ دے میں ایک دوست میرے نال ہے شہر دے باہر آیا ایک دوست میرے نال ہے گل ختم آدھے جی ٹھیک ہے چلدا ہویا تیسری گلی دے نکر تے آ جائے جس بندے دی توجہ میرے پاس ہے انہوں جملے دا لطف آ جائے گا جس دی توجہ نہیں نصیب دی بات ہے چلدا ہویا میں نکر دے ہوتے جو آیا ہے کسائی دا سرہا نیمہ ایک کول آ کھڑے آکھا سلام کسائی جی میں ٹوکا چائی بیٹھا ہی تے گوشت بنا رہی ہے گوشت فروخت کر رہی ہے اس آکھا سلام کسائی اپنا سجا ہاتھ متھے تے رکھا سر تو لے کے پیراں تو لے کے سر تک 5 دفعہ کسائی ان دا چہرہ دیکھ کے آتا ہے میں بھولداں یا مدینے چوں آیا ہے حیدری آلے مہربانی جی امید نالو اچھا سون رہے ہو ماں حسین دی تو انو وڈے رنگ لاوے میں بھولداں یا مدینے چوں آیا ہے اٹھی کے بڑا ادب و استقبال کیتا احترام کیتا وہ آنکھیں میرا نا جاندہ ہیں وہ آنکھیں نہیں وہ کہ مدینے چوں آئے ہیں وہ کہ مدینے چوں آیا وہ کہ اچھا مدینے چوں آئے ہیں کہندے نال آئے ہیں کل آئے ہیں وہ کہ نہیں وہ امیر کائنات فرمایا ہی نا میرا نا نہیں چاہنا اگر اس دا عقیدہ ویکھنا ہی نا علی محمد نا نہیں چاہنا میرا دسنا نہیں بے میرے نال کون آیا اٹھی کے بڑا ادب و استقبال کی تو وہ کہ میرا نا جان دے وہ کہ نہیں وہ کہ میری ذات تو واقف ہیں وہ کہ نہیں وہ کہ تو جو ایڈا اٹھی کے میرا احترام کیتا ہے چاہے دا پوچھائی پانی پوچھائی کھانے دا پوچھدا پیاں احترام کر رہی ہیں عزت کر رہی ہیں مقام دے رہی ہیں مرتبہ دے رہی ہیں اندی وجہ کیا ہے وہ آکھا ہے میں کتاباں جی پڑھی ودم تے اپنے بزرگاں تو بھی چھوڑی ودم کہ مدینے چو بی بی راندی ہے جہندی محمد اٹھ کے تعظیم کر دے اس نسبت دی وجہ نال میں تیرا احترام کر رہی ہوں وہاں کہا جی کڈا ٹر رہے مدینے چوں وہاں کہا ہونے وہاں کہیں دا مطلب ہے وہ مدینے چی کوڑے بندے ران دیتا ہے نا وہاں کہ یقین کر میں تا جھوٹ نہیں بول رہا جی سچ پوچھ دیں میں تا پیشی دیگر دی نماز پڑھ کے آیا وہاں کہ اچھا پاک وادی دا نام چاہیے جھوٹ نہ بولیں کل ہی نہیں آیا ایک دوست تیرے نالے پیشی دیگر دی نماز پڑھ کے آیا ہے سورج اجاں کھڑوتا ہے دیکھ کے آدھا ہے پاک وادی دا نام چاہیے میرے اگو جھوٹ نہ بولیں جیڑا دوست تیرے نال شہر دے باہر آیا کھڑے مدینے تو جہبل کا تو او کو گھن آیا ہے یا او تے کو گھن آیا ہے وہاں کہ جے سچ پوچھ دے نا لیتا او آیا ہے وہاں کہ کیا وہاں کہ جے سچ پوچھ دے لیتا او آیا ہے صاحب کتاب لکھ دیں دیکھ کیا دے اچھا ٹھیک ہے پھر تھائیں کھڑاؤ مہربانی کر گھر آیا ہے اپنی زوجہ نو آدھے برکا پا زوجہ نو نال لائیس 2 چھوٹے پترہ نو نال لائیس 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹیاں نو نال لائیس ان دے سامنے آ کھڑے دیکھ کیا دے سن لے چل وہ کہ کتھاں وہ کہ زیارت تے وہ کہ کہندی زیارت میں نہ تا نہیں چاہیا وہ کہ ذات دا کسائی ہاں عقل میرا پورا ہے گوشت بنائندہ پاگل تا نہیں اگر تو اپنی گلاں چ سچا ہے کہ ظہر اثر دی نماز تو مدینے پڑھ کے آیا ہے سورج ادا کھڑوتے ایڈا جلدی تو مدینے تو جہبل کا پہنچ گئے ہیں بت عام بندہ تیرے نال نہیں آیا یا علی تیرے نال ہے یا علی دا کوئی پتر تیرے نال ہے
ایویں دوویں ہاتھ بلند نعرہ حیدری اور اگر تو اپنی گلاں چ سچا ہے یہ کم یا علی کر سکتا ہے یا علی دے پتراں چ کوئی یہ کام کر سکتا ہے نہ لا کے امیر کائنات دے سامنے آ کھڑے لطف آ رہی ہے جی لطف آ رہی ہے تو میں مزید پڑھا نہیں تو جملہ مصائب دا پڑھا سامنے آ کھڑے انج قدماں تے ہاتھ رکھ کے پیا دا مولا بڑی مہربانی کیتی نے جڑی عرصے بعد توڑ گھر آ کے مولا زیارت کرائی وے زندگی بھر توڑا ممنون اور مشکور راساں مولا ایک منت چھوٹی جئی امیر کائنات فرمایا کی آکھنا چاہتا ہے مولا میرا دل ہے اج رات دا کھانا میرے گھر کھاؤ ہوں یہ جڑا نال ہے یہ ہے پریشان وہ کہ مولا گھر چلیے مولا فرمایا یار ان دا عقیدہ دیکھ ان دا خلوص دیکھ وہ کتنے پیار نال دعوت دے رہی ہے اسے واسطے تو حکم ہے کہ مومن اگر خلوص نال دعوت دے وے تے اس دی دعوت نو قبول کیتا جاوے مولا فرمایا دیکھ کتنے خلوص نال کتنے ادب نال اور کتنے احترام نال وہ کھانے دی دعوت پیا دیندا ہے امیر کائنات فرمایا جا تو کھانا تیار کروا امیر کائنات علی ابن ابی طالب اج تیرا مہمان ہے گھر آیا ہے زوجہ نو دیکھ کے پیا دے اچھے اچھے کھانے بنا جتنے بہترین کھانے بنا سکتی ہیں بنا اج او ساڈا مہمان ہے جڑا اکثر عرشاں تے مہمان ہوندا ہے اج علی ابن ابی طالب ساڈا مہمان ہے ہون گل جتوں شروع ہوئی ہے بھائی شیعہ سڑواون والا اور ہے شیعہ بننا اور ہے جنہاں نو پہلا نقطہ یاد ہے جتوں گل شروع ہوئی ہے میں شیعہ بنن والے دی گل کر رہی ہوں سڑواون والے دی نہیں ان دی زوجہ نے کھانا پکایا ہے پوری توجہ دروازے تے دکل باب ہویا ہے باہر آیا کہ ڈٹھا ایک جلا دے جاندے ہاتھ تلوار ہے اس کہ تو شیعہ ہے وہ کہ جی الحمدللہ میں شیعہ ہوں وہ کہ حاکم وقت نو شیعہ دے خون دی ضرورت ہے میں تیرا سر قلم کرنا آیا حاکم وقت نو شیعہ دے خون دی ضرورت ہے تیرا سر قلم کرنا آیا دیکھ کیا دے شیعہ بھی ہاں سر دیون واسطے بھی تیار ہوں مگر اپنے حاکم نو جا کے آکھ آج میرے گھر کوئی بہت بڑا مہمان ہے میں کھانا کھوا لواں وہ جدہ چلا جاوے تو بسم اللہ میرا سر لے جاویں وہ کہ نہیں حاکم نو ہونے سر دی ضرورت ہے صاحب کتاب لکھ دیں اندر 4 یا 5 سال دا بچہ کسائی دا پیو دی ابا نو جھٹکا دے کے آدھے بابا کون ہے جو تکرار ہویا ہے نہ ہونے لے کے جانا ہے وہ آدھے تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھوا لواں وہ آدھے ہونے سر لے کے جانا ہے 4 یا 5 سال دا بچہ پیو دی ابا پکڑ کے آدھے بابا کو ہٹ وانج جلاد نو دیکھ کے پیا دے شیعہ دے خون دی ضرورت ہی تو میرا سر قلم کر وہ کہ تو بھی شیعہ ہے وہ کہ میرا خون میرے پیو کولوں بھی افضل ہے وہ کہ اون کیویں وہ کہ میرا پیو فقط شیعہ ہے میں شیعہ بھی ہاں شیعہ دا پتر ہی ہاں میں دوسری نسل تو شیعہ ہاں صاحب کتاب لکھ دیں جلاد نے تلوار ماری بچے دی لاش ایک پاسے سر ایک پاسے اور باپ دا عقیدہ لکھے پیو نے پتر دی لاش چاہ کے نال والے کمرے چ رکھی کھانا چاہ کے امیر کائنات دے سامنے چ رکھا امیر کائنات غور نال اندا چہرہ ڈٹھا مولا نے فرمایا جدہ گنن گئے آوے 2 تیرے پتر ہیں موجود ہیں ایک تو آویں موجود ہیں ایک تیری زوجہ ہے موجود ہے 2 تیریاں دھیاں ہیں موجود ہیں 2 تیرے پتر ہیں ایک موجود ہے دوسرا کدے گیا ہے دیکھ کے پیا دے مولا وہ نانکے گیا ہویا ہے امیر کائنات مسکرا کے فرمائندے سو جاندہ ہے میں کون آدھے جی بہتر جاندہ خدا دی خدایے تو ایسا واحد حاکم ہے جن دی محکومہ بطول ہے علی فرمائندے ٹھیک سمجھاتے ہی جو تیرا پتر نانکے گیا ہے اے نال علی کمرے چ کہندے پتر دی لاش پئی ہے دیکھ آدھے مولا جو پتہ لگ گیا تے تواڈے نام تے دیتا ہے شیعہ ہون دے جرم وچ دیتا ہے امیر کائنات فرمائندے میں اے تک کھانا کوئی نہ کھاساں جے تک وہ میرے نال نہ کھاسی آدھے مولا مر گیا ہے
علی ابن ابی طالب فرمائندے میں اللہ دی مشیت تے بہتر اختیار رکھدا زندہ کرنا تیرا کام نہیں علی دا کام ہے. تو پتر دی لاش لیا سر لیا امیر کائنات فرمایا میں اے تک کھانا نہیں کھانا جے تک تیرا وہ پتر میرے نال کھانا نہ کھاوے. آدھے مولا مر گیا ہے. امیر کائنات نے فرمایا جا تو بچے دا سر لیا بچے دا دھڑ لیا. صاحب کتاب لکھ دین امیر کائنات نے سر نو دھڑ دے نال ملایا. پہلا جملہ ہی ہے دعا بھی ہے اور مصائب بھی ہے. سمجھ آ گئی تو میرے حصے دی مکان اسے جملے تے ہو ویسی دیکھ کے آدھے مولا مر گیا ہے. آؤ جی بسم اللہ تشریف لے آؤ. میں پھر 70 مصائب دی پڑھا. علی فرمایا اے تک کھانا نہیں کھانا جے تک وہ میرے نال بہ کے دسترخوان تے کھانا نہ کھا سی. امیر کائنات نے ماتمیوں سر نو چاہ کے دھڑ دے نال ملایا اور اس طریقے نال امیر کائنات نے ہاتھ بلند کیتے تے رو کے علی ابن ابی طالب پہ یاد او میرا رحیم و کریم اللہ او میرا جبار و ستار خالق میں علی دعا پیا منگدا اندہ پتر زندہ ہو جائے. اگر کداں کہیں دے پتران دی لوڑ پوی تو میں علی دے پتر حاضر حسین. میں علی دے فقط پتر نہیں میں علی دیاں دھییں حاضر حسین. میں علی دے نواسے حاضر حسین. جوانوں ماتمیوں کو بڑی برکت والا نام حسین ابن علی دا. جے منہ چو نکل دا یا زدار دی ہائے نکل بیندی ہے. روز تسی مجالے سن دے ہو یہ ایسی کہانی ہے جڑی اج تک ختم نہیں ہو سکی. جدہ ہی مسائل پڑھیا جاوے ازاداراں دی ڈاہ نکل جاندی ہے. 4 شعبان جمعہ دا دن مدینہ محمد دا چھولی سین ام البنین دی خالق کائنات نے علی نو عباس جیسا پتر عطا کیتا. جا کے جناب فضا نے دسا امیر کائنات پہ فرمیندن فضا بہن بیا کچھ نہ پوچھدا اے دسا میری زینب خوش ہے. فرمایا کہ دساں جس ویلے دیں جہان تے آ جائے کلثوم چہندی ہے وت زینب لے لیندی ہے تے بازواں تے بوسا دے کے آدھی ہے انشاءاللہ تو عباس حسین. ابالے قدم چاہ کے ماتمیو میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب زینب عالیہ دے کولین پہ فرمیندن زینب اج بہت خوش ہیں. دیکھے آدھی ہاں بابا اس واسطے خوش ہاں اج میری اماں دی وصیت ہی جہان تے آ گئی ہے. امام حسن اور امام حسین دی موجودگی دے وچ اگر سیدانوں کسے پتر دی ضرورت ہوئے تے اس نو عباس ابن علی آدن. مولا فرمیندن بہت خوش ہیں. فرمایا ہاں بابا میری اماں دی وصیت ہی جہان تے آ گئی ہے. اگلی گل ہی ہو جائے کیتی ہے جو علی دیاں ہنجو ڈھے پیاں. علی فرمیندن جو خوش ہیں آج کوئی شے بابا منگی دے سیں آدھی بابا جو دل آکھی مانگ. رو کے علی پہ فرمیندن منگ دائیوں کو جہاں ایک دفعہ تا میں ڈوڑے ایک چاہ جس دن دی جہان تے آئیے میں غور نال تیرا چہرہ نہیں ڈٹھا. ایک دہاڑے 4 سال دا سن ہویا جناب عباس دا. میں جوانوں ماتمی چونکہ مصائب دے دیرنن تو میں چاہتا مصائب تھوڑا زیادہ پڑھیا جاوے. 4 سال دا سن ہے جناب عباس ابن علی دا. ایک پاسوں ایک بازو تو جناب عالیہ پکڑے نا بے بازو تو حسین ام کلثوم پکڑے نا. آہستہ آہستہ تطہیر دے کوٹے عباس ٹرنا شروع کیتا ہے. ایک دیاڑے علی پہ پوچھ دینا ہے زینب عباس نو ٹرنا پہ سکھیں دیئے. آدھے نہیں بابا میں تا غازی دے سہارے ٹرنا پہ سکھ دیا. فرمایا ٹھیک ہے جوانوں جتنی فوج اکٹھی ہوئی ہے کربلا دے وچ فقط ایک عباس ابن علی دے ڈر تو جڑی یزید کول فہرست گئی ہے نا اس کہ کون نال آندا پی ہے اس کہ 4 علی نال آ رہے ہیں محمد حنفیہ مسلم بن نقیل سجاد بن حسین تے عباس ابن علی. پھر قاصد دسے جو محمد حنفیہ مدینے واپس چلے گئے مسلم بن نقیل کوفہ چلے گئے سجاد بن حسین اور عباس نالین.
یہ عمر سعد نو ویکھ کے آندا ہے جتنی فوج کٹھی کر سکدا ہے کر، حسین کلا نہیں پہ آندا، علی دی جوانی حسین نال کربلا پہ آندی ہے۔ یہ جتنی فوج ماتمیوں کٹھی ہوئی ہے، اور جائیں کوئی گل کیتی 28 رجب تو گھن کے کربلا 9 محرم تک جس بھی کوئی گل کیتی ہے، بی بی فرمایا میں نے کوئی پریشانی نہیں، میرا غازی نال ہے۔ اور دا محرم نو جد ہر پاسوں اعلان ہویا ہے نا 30,000 دا لشکر آ گیا، 20,000 دا لشکر آ گیا، عباس ابن علی نو میری سین بلایا ہے، بی بی دیکھ کے بھئی آدھی غازی کتنی فوج کٹھی ہو گئی ہے؟ عباس فرمیندن عالیہ سین 9 لکھ آ کے نا عباس عالیہ دا چہرہ ڈٹھے، دیکھا علی دی دی گھبراتا نہیں گئی، بی بی رو کے بھیا دیے میرے جیسے نہ گھن تو علی دا پوترے تو میں علی دی دیا۔ غازی یہ تا 9 لاکھ ہے نا، اے مشرق تے مغرب اکٹھا ہو جاوے، جے تک تو جیندہ ہے میں نے برکے دی پرواہ کوئی رہی۔ اور یہ وجہ ہی جد شہدائے کربلا دے سار بزرگو یزید وغیرہ دے دربار اچ کہنا، ان دی کرسی دے نال ایک نفسیات دا پروفیسر بیٹھا، یہ سارے سرن غور نال دے دا ہے، حبیب دا سر، بریر دا سر، سعید دا سر، قاسم دا سر، علی اکبر دا سر، شہزادہ علی اصغر دا سر، ماتمیوں دل دکھے تو معافی دیوائے۔ یہ نفسیات دے پروفیسر دی اچانک نگاہ پئیے، ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن نال، عباس دے سار دے ماتمیوں نگاہ پئیے، تڑپ کے اٹھائے، دیکھ کے آندے یزید جس جوان دا سر میں گھوڑے دی گردن نال ویکھ رہا، اے کربلا لڑے، اے بغیرت آدھے لڑے، آدھے کتنی فوج آوی؟ آدھے 9 لاکھ۔ تڑپ کے آدھے اگر 9 لاکھ فوج آوی نا، میرا شعبہ ایسا ہے، میرا کم ایسا ہے، ان دی پیشانی دے تیور میں پڑھدا پیا، اگر اے کربلا لڑ پویا نا، بے شک تیری 9 لاکھ فوج ہے، آج اس تخت دے ہوتے تو نہیں ہے بیٹھا ہویا۔ جدہ ایسا کہے نا لڑے کربلا، بی بیان دے صافے چوں سکینہ انجائیے جویں جیک در پانی آلدہ ہے، رو کے پیا دیے ماہر نفسیات ان کیا دساں، میرے چاچے نو میری اماں تے بابے دی چوپ کھا گئی ہے۔ سوان اور رنے ایڈا کوئی مان ہا اس خاندانو جناب عباس ابن علی تے، اور دا محرم دا جدا دین چڑھا ہے نا ماتمیو، عباس ابن علی مولا حسین دے کول ہے، قدمہ تے ہاتھ رکھے عباس، رو کے پیاتے مولا ہاں تے نوکر سڑویندہ راساں، کہیں ویلے نوکر دل دیاں گلاں اپنے سردارہ نال کر دین۔ مولا فرمایا کہ آکھنا چاہتا ہے؟ انج قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیادا ہے، مولا 28 رجب نو وطن چھوڑیا نے میں توڑے قدمہ تے ہاتھ رکھے، مولا میں نے اجازت دے میں انہاں کولو پوچھاں ساڑھے نانے دا شہر ہے، انہاں دی جرت کیویں ہوئی ہے؟ تساں فرمایا عباس تو چپ رہے، میں چپ ہو گیا، مولا مکے آئے نا انہاں توڑے بدے ہوئے احرام توڑوا چھوڑے، میں آکھے اسی 4 بیرا ام البنین دے پوتر تیرے نال ہیں، تسی بہن بیرا حج پڑھو، اسی 4 بیرا پارا ڈیندے ہیں، کہندی جرت ہے کوئی توڑے نیڑے آوے، تسا میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھے عباس تو چپ رہتے نہیں لڑنا، مولا میں چپ ہو گیا، مولا تسا کربلا آئیو 60,000 دینار دی زمین تسا ملک دیئے، زمین دے کربلا دے مالک اسی ہیں، جدہ آساں خیمے لائن اور توڑے گھوڑے دی واگ ہاتھ رکھے تے آلی وال کھول کے رونی ہے، میں فرمائے حسین مولا اجازت دے اندے کولو پوچھا اندی جرت کی میں ہوئی ہے، تسا فرمائے عباس تو چپ رہتا ہے نہیں لڑنا، مولا میں چپ ہو گیا، ساڑھی زمین تے سانو آکھیا نے خیمے پٹ کے نو، میں چپ کر کے خیمے پٹ کے دے، مولا 7ویں دا پانی بند ہویا، بچے پیاس تو مردے بین، میں آکھا اجازت دے 2 دریا پہ رہندے ننہ دی جرت ہے کوئی نیڑے آوے، تسا فرمایا عباس تو چپ رہتا ہے نہیں لڑنا، دامی دا نہیں ابرے اکبر نو بھیجن لگے میں تیرے قدمہ تے ہاتھ رکھے، کیوں شرما کے بیٹھے روندے ہو ماتمیوں، آج 7ویں دا نہیں ہے، سادات دا پانی بند ہو گیا ہے، رو رو کے بیٹھا دے مولا اکبر نو بھیجن لگے میں تیرے قدمہ تے ہاتھ رکھے، میں آگا ایک نہ بھیجی دی بہن مدینے رہ گئی ہے، تسا
فرمایا عباس تو چپ رہتے نہیں لڑنا مولا میں چپ کر گیا اونو محمد نو بھیجن لگے میں تیرے اگو ہاتھ بدن میں آکھے انہوں نہ بھیج بہن دی نسل پہ مک دیا تسا فرمایا عباس تو چپ رہے ہو بندہ مجمع چاہیے ہی نہیں جڑا ماں دی جھولی تو آزادارے تے جملے تے آئے نہ کرے رو رو کے بیٹھا دے قاسم نو بھیجن لگے میں تیری منت کی تھی انہوں نہ بھیج دو نقصان پہ ہوندے نہیں ایک تا موئے بھیرا حسن دی نشانی ہے دوجا دی اجڑ ویسیا تسا فرمایا عباس تو چپ رہتے نہیں لڑنا مولا نوکر پوچھنا فقط یہ کو چاہتا ہے جو میں لڑنا نہ میرے جمن دا فائدہ کیڑا ہے حسین ہاں لاگ پیا دن غازی تو میری فوج دا جرنیل ہے تلیاں ماتمیوں عباس دیاں مٹی تے لگی ہیں تے مقتل علی اشارہ کر کے پیادا ہے او فوج وکھا جاندہ میں غازی جرنیل او اکبر ستا پیئی او قاسم دی لاش تے ٹکڑے جوان او ماتمیوں روندہ ہویا عباس ابن علی معصومہ سین سکینہ دے خیمہ دے نالوں گزرین جو راہ دے ہوتے میری سین اس طریقے نال 6 مہینہ دا براہان نال منہ دے ہوتے ماتمی رومالے جڈا عباس کو لوں گزرے نا رو کے بھئی آدھیے چاچا غازی الیا ذرا میرے نیڑے آؤ جڈا عباس کو لین معصومہ سجے ہاتھ نال رومال لہائے تے رو کے بھئی آدھیے چاچا ہون تا اکھی بھی نہیں کھولیندا ایک گھوٹ پانی دا مل جاویا غازی قدمہ دے ہاتھ لا کے فرمیندن میں تا نوکراں تیرا بھی تیرے بابے دا تیرا بابا جو اجازت نہیں دیندا فرمیندن میں مشک پواما خیمے کے نائیے جوانو ماتمیو جڑے ادب سن کے رومن دے آدیو سخت نہیں بے سن دے جناب عباس ابن علی نوہ جناب سکینہ خیمے چکے نین مشک چاہیے رباب دی دھی تے ہنجو ڈھٹھین کیوں عباس دا قد بلندائی معصومہ دا قد چھوٹائی رو کے پیادہ عباس دے جیندے تن رو ما البنین عباس نو جھکن دے وال سکھائیں جھک جلئی فضل دا بابا جھک دے سجا ہاتھ معصومہ دے قدمہ تے آئے تے رو کے پیادن ہون مشک پواؤ شالا بابا جیوی ایڈو عباس جھکین ادو ٹبے دی گیڑ نالو آواز آئیے حسین ایک دفعہ خیمے واج میرے غازی دا جھکنا دے حسین انجائن جی میں تسا پانی دواندہ ہے دھینو آن اللہ کے پیادن ہے سکینہ کدے پئی بھیجیں دیئے رو کے آدھیے بابا میرا اصغر نہیں بچدا حسین رو کے فرمایا میری دھی بھرائی میں پیارے ہوندے جی میں تینو اصغر پیارا ہے او میرا بیٹا پھوپیاں جنگلہ چرول ویس نہیں بس جوانوں ماتمیوں مشک پاکے چونکہ جنگ دی ماتمیوں اجازت نہیں ملی جناب عباس ابن علی نو فقط ایک مشک چلو سونا رونی ہو تو ایک جملہ اور مسائب دا پڑھ کے میں وین کر دے ماں جوانوں مادمیوں خیمہ چاہیں عباس ابن علی چہرے دے ہوتے امید دی حکرہ نے کہ شاید جنگ دی اجازت مل گئی ہے سوہنا لباس عباس ابن علی نے زیب تن کیتا ہے عباس ابن علی نے زرہ پاتی ہے سر دے ہوتے خول پاتا ہے تے اڈوں کنڈلے پاسوں اکبر دی ماں دا وین آ جائے ہائے غریبی عباس تلوار چاہیے بے ہاتھے چنیزہ چاہیے پورے دا پورا علی بان کے نا انج رباب علی پاسے ڈٹھیس وات اکبر دی ماں لیلا علی پاسے دے کیا دن اجازت مل گئی ہے ہون پوچھ دا اکبر نو نیزہ کی میں مارے آرے حسین فرمیندن غازی کدے بھی آویندہ مولا تو آپ نہیں فرمایا جو میدان جا مولا فرمیندن میں انتا نہیں آکھیا جوانہ و مادمیوں عباس مولا فرمایا مولا انہا میرا اکبر ماریا انہا میرے شہزادے قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے جوانہ و مادمیوں حسین پھر عباس نال نہیں بولے مولا نے فرمایا کن گئی ہے میری آنتی بھائی وال ام المصائب آلی آلے پاسے ڈٹھائے ام المصائب غازی نو دے کے فرمایا نہ روا میرا اللہ زیدہ مہمان ہے
چپ کر کے جی میں حسین آدھے یوں میں کر۔ عباس مولا نو بی بی فرمایا سر تو خود لہا، عباس نے خود لہایا، غازی یہ زرہ بھی لہا، عباس مولا نے زرہ بھی لہائیے، فرمیندے نے تلوار بھی زمین تے رکھ، عباس مولا نے تلوار زمین تے رکھیے تے رنہ عباس ہائے میری غریبی۔ جوان نومات میں حسین فرمیندے عباس زرہ بھی پالے، اے خود بھی چالے، اے تلوار بھی چالے، مجمع جو دیکھنا چاہتا جو ماتمی کتا بیٹھا ہے، فرمیندے جا میدان جتنے دل آکھنی بندے مار، مگر غازی یاد رکھیں جتنے بندے تو میدان مارنے بدلے میری بہن شام دے بازار دیڑیں۔ او علی دیاں پردیدار نوان تے دیاں، بس جوانوں ماتمی او لڑن دی تو اجازت ہے نا، فقط ایک نیزہ چاہ کے حکم امام دے تابع عباس ابن علی دا گھوڑا نہیں جنازہ ہے جڑا خیام حسین پہ اٹر دے۔ 148 بچہ یا 84 یتیم مستورات علی دیاں نوان تے دیاں کٹھیاں ہوئی ہیں۔ جوانوں ماتمیوں متھے تے ہاتھ رکھ کے عباس ابن علی ایک نو سلام کیتا۔ رونی علی دی دی بی بی رو کے پیا دیے بھینی دا مان سلامت رہے، ایک منت مشیر تلائی وان بی بی رو کے آدیے کال ملن نزیوارا، آئیو قیدیاں والے جی میں پامنے نا، سمجھائی وان جو والے خیام اج قیامت بنیے، جڑا رو کے علی دی دی بیا دیئے کی میں ٹورنا ہے سوڑیاں، آئیو گلیاں وچا لہے ٹور کے ویرا، دکھائی وان علی دی دی رو کے بیا دیئے کی میں بولنا لشرابی دے۔ الحمدللہ ہو گئی مکان۔ جوانوں ماتمیوں عباس مولا مشک باتی ہے، سدھا دریا دعا کے مشک بھریے، اڈو عمر ابن سعد آدھا علی دا لخت جو گرے، ایک دو تو نہیں مریندا چوان پاسوں حملہ کرو، ادو سکینہ ٹر دیو یہ بابے کو لائیے، او میرا تسا بابا چاچا نہیں آیا، فرمیندن بھیجیا بیٹے کیا بخیمہ دے اندروں بلند کی تایا، او جوان لو جڑا سکینہ ڈٹھائے، ایک ظالم وار کی تے عباس دا کھبا بازو کلم ہو جایا، رو رو کے بیٹا دے وانجوے سکینہ دی ویلا، معصومہ دے دی گڑی آئی، ایک ظالم وار کی تے غازی دا سجا بازو کلم ہو جایا، رو رو کے بیٹا دے وانجوے اسگر دی ویلا، ہو جوانوں مشاگنوں موج بات آیا، خیمہ دموں کر کے پیادے نراز نہ ہو میں، کوشش تا کریں دا ودا، اللہ گوائے جوان لو مادمیوں چار جوان سامنے آئے نا، حکیم بن تو فیل لاندیے جے وزنی گور زباز دے سارے چمار آیا، ہون جوان گھوڑے تو بیا لاندایا، تائیوں دمیں بیا داؤں ہاتھ کلم تھی گئے، جڈا غازی دے تروٹ مان گیا، شور فادا سار رکھ رہوا، ردی گردن تے واریا غازی والا، والے آداؤں پاسے گھرا جا، سبحان اللہ۔ جوانوں مادمیوں لے بیٹھے غریب، حسین دین لایا، روندہ ہویا میرا امام مقتل علی پاسے ڈرایا، اور جوانوں عباس دا سر جا کے میرے امام زانوں دے رکھ گیا، رو کے حسین بے فرمیندن غازی بولے میں غریب، فرمیندن مولا ایک اگج دیرے بیج خون درے دے،
میں دی اکھی صاف کریا میں دیکھا غریب کی میں ہوندے نا حسین فرمیندے نا غازی تو لازے دا مہمان بچدا مہینہ آج میں تیر چھکیندا مگر آج حسین مزدوری گھندا ہے کہ دیواں فرمیندے نے اتنی منگساں جتنی عطا کر سو جڑے بہنی دے بیرا بیٹھے ہو بسم اللہ پڑھ کے ماتمیوں اکبر دے بابے نے تیر چھکائے پھٹیو یبانال میرے ماما کی جو خون درے صاف کی دیئے اکھا کھولیا چڑے تے دوڑ نظر آئیے آدھے مولا واقعی غریب ہے فرمیندن ہون قیمت دے ہون قیمت دے منگو میرا سونا سردار حسین فرمیندن غازی منگدائیو کو جا 32 سال نوکر سڑویندہ رہی ہے اللہ دنائی سے سونی زبان آل ایک دفعہ میں نو بھرا سڑیا غازی دے مو جو نکلے آئیو میرا غریب حسین آئیو میرا پترا مویا حسین ماتمی اوڈو لڑکنا داتا ہے آلیا رو کے فرمیندینو نو بھرا سڑیا میں نو بھیڑ ساڑ نہیں تا میں باہر بیان دیا غازی دی آواز بیان دیا آئیو میری قیدن بھیڑ آئیو میری شان دی قیدن جوان ماتمی علی دی دیاں دنوں جمع ہوئین جڑی علی دی ہر موقع تے آدھی رہے پریشان ہو وہ میزامنا غازی دے لہن دی دے رہی پردائیاں چلان کر کے بھیا دیئے میں کوئی نہیں زامنا اور توڑے پردیاں دی ہونا ہر کوئی خدا نگرانے میرا جھان پیا برگا